كما تحب وترضى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، انسان دی زندگی مختلف چیزاں دے مجموعے دا نام ہے. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہندے. انسان دی زندگی دراصل خوشی اور غمی، دکھ اور سکھ، ان چیزاں دا نام ہے. آج اگر بیماری ہے تو کل اللہ شفا عطا کرن تے قادر نے. آج اگر غریبی ہے تو کل اللہ حالات بدلن تے قادر نے. آج اگر دکھ نے کل اللہ اینا دکھا نو سکھا اندر تبدیل کرن تے قادر نے. یعنی او دی رحمت تو مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. مختلف چیزاں دا نام زندگی ہے. انسان زندگی دے ہر قدم تے آزمائشاں، مصیبتاں، دکھاں اور پریشانیاں چو بعض اوقات گزرد ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک دے اندر اپنے محبوب علیہ السلام دی زبان پاک دے ذریعے سانو اس بات تو آگاہ فرمایا کہ حالات تو پریشان نہیں ہونا، اور اس نتیجے تے مومن پہنچ دے کہ مومن اتنا خوش بخت اور خوش نصیب ہے کہ یقیناً دو حالتاں نے، اور انہاں دونوں حالتاں دے اندر مومن فائدے دے اندر ہے. پریشانی آئے، مصیبت آئے، اللہ دی رضا واسطے صبر کردہ ہے، اور اگر کوئی سکھ آئے تے اپنے مالک دا شکریہ ادا کردہ ہے.
اللہ ذوالجلال دا وعدہ ہے کہ اگر میری رضا تے راضی ہو جاؤ تو میں رب العالمین اے وعدہ کرنا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ مومن بندے واسطے اللہ ذوالجلال دی طرفوں اگر امتحان آ جاندہ اور زندگی نام ہی امتحاناں دا زندگی نام ہی آزمائشاں دا اللہ ذوالجلال فرماندے نے مومن ایڈا خوش نصیب ہے اللہ ذوالجلال جے کوئی نعمت عطا فرماندے نے اس نعمت دے بدلے اپنے مالک دا شکریہ ادا کر دے اور اگر اپنے مالک دا شکریہ ادا کرے رحمان دا وعدہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر میرا شکریہ ادا کرے گا میں اپنی رحمت دے دے لئی دروازے کھول چھڑاں گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اور زیادہ دیتے رحمتاں دا برکتاں دا می پا چھڑاں گا اور اگر مومن نو کوئی تکلیف ہوندی ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دی رضا دی خاطر صبر کر دے اللہ ذوالجلال دا وعدہ میرے کول صبر دے بدلے سوائے جنت دے اور شے کوئی نہیں یعنی کسی حال اندر بھی مومن منافع تو پیچھے نہیں رہندا اللہ ذوالجلال والاکرام مومن تے اپنی رحمتاں دا نزول فرماندے نے ہن بعض اوقات ایک بات سمجھن والی ہے بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ پریشانی آزمائش ہر بندے نو ہوندی ہے مومن تاں کافر تاں اللہ دا فرما بردار تے تاں او دا نافرمان تے تاں ہر بندہ آزمائشاں پریشانیاں مصیبتاں جو گزردا ہے ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ کیویں پتہ لگے گا کہ اینو تکلیف آئی ہے تے اے بندہ مومن ہے او ہوئی تکلیف ایک بندے اللہ دے نافرمان نو بھی آئی ہے کیویں پتہ لگے گا اے اللہ ذوالجلال دی طرفوں امتحان ہے یا رب العالمین دی طرفوں سزا ہے کیویں پتہ چلے گا بڑی ایک سادہ جی بات ہے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرامین گرامی نو سامنے رکھیے دیکھیے فیصلہ کریے کہ جس بندے نو تکلیف آئیے جس بندے نو آزمائش آئیے او بندہ مومن ہے یا اللہ دا نافرمان ہے اور جس بندے نو مصیبت آزمائش آئیے او بندہ صحیح معنی دے اندر اللہ ذوالجلال دا مقرب سمجھیا جائے یا او دا نافرمان تے انہوں عذاب دی کوئی چیز تصور کیتا جائے بڑا سادہ جائے دا انداز اگر تکلیف آن دے بعد مصیبت آن دے بعد آزمائش آن دے بعد بندہ اپنے رب نال اور زیادہ جڑ جاندہ اور زیادہ اللہ دا مقرب بن جاندہ اور زیادہ عبادات دے اندر مگن ہو جاندہ اور زیادہ اللہ ذوالجلال دا ذکر اذکار کرن لگ پیندہ جیتے تکلیف آزمائش آن دے بعد بندہ اپنے رب نال جڑ جائے تے سمجھ لو اللہ دی طرفوں آزمائش تے جے آزمائش آن دے بعد بندہ اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہو جائے لو جناب یہ ساڑھے واسطے ہی مصیبتاں پہیاں نے یہ ساڑھے واسطے ہی سارے دکھ پیانے جے تے آزمائش تکلیف آن دے بعد اور زیادہ اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہو جاندہ تے سمجھ
لو اے بد نصیب ہووے جنوں اللہ نے دنیا دے عذاب اندر دنیا دے اندر ہی تکلیفاں چ مبتلا کر دیتا یعنی بڑی سادہ پہچان امتحان دے بعد اگر اللہ دا مقرب ہویا تے سمجھ لے آزمائش اور امتحان دے بعد اگر اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہویا تے سمجھ لے اللہ ذوالجلال دی طرفوں عذاب ہم قرآن پاک دے الفاظ تے غور فرمانا اللہ ذوالجلال فرمان دینے والا نبلونکم بشیئن من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون رب العالمین فرما رہے ہیں اسی اپنے پیاریاں دا امتحان کرانگے اسی اپنے پیاریاں دیاں آزمائشاں اور زندگی ہے ہی آزمائشاں دا نام ہے فرمایا اسی کیویں آزمانے من الخوف کدی انہاں نو ڈرا کے آزمانے والجوع کدی انہاں نو بھکھیاں رکھ کے آزمانے ونقص من الاموال والانفس والثمرات کدی مالاں وچ کمی کر کے آزمانے کدی انہاں نو زیادہ مال تے منافع دے کے آزمانے پروانے قرآن دیو ہن ذرا اندازہ فرماؤ نا صحابہ دیاں زندگیاں تے نظر دوڑائیے اللہ دی قسم ایک ایک پیپر چوں ایک ایک امتحان چوں اللہ دے پاک پیغمبر دے پروانے 100% تو ود نمبر لے کے کامیابیاں تے کامرانیاں دیاں منزلاں طے کیتیاں من الخوف کدی دشمن دا روب پا کے اللہ فرماندے نے اسی آزمانے تے ہن نبی پاک دے صحابہ دیاں زندگیاں تے نظر دوڑائیے ایک وقت ایسا بھی آیا کائنات دے امام علیہ السلام اپنے صحابہ سمیت نکلن لگے نے ایک پاسے 1000 دی تعداد دشمنان اسلام دے اونا کول اسلحہ بھی اونا کول تیر بھی نے اونا کول تلواراں بھی نے اونا کول سامان حرب و ضرب بھی اونا کول سواریاں تے گھوڑے بھی نے اور مقابلہ کنہ نہ کرن لگے نے مقابلے دے اندر 313 میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے جنہ دے کول تلوارے کسے کول تے تیر کوئی نہیں جے تیرے تے چلان واسطے کمان کوئی نہیں جے ٹالے تے اونا کول زیرہ کوئی نہیں زیرہ تے اونا کول نیزہ کوئی نہیں ہن تسی اندازہ فرماؤ ہاں 1000 دا تے 313 دا مقابلہ پھبدا ہی نہیں بظاہر ساڈی نظر دے اندر تے دشمنان اسلام نے منافقین نے اونا آکھیا نبی دے غلامانو جان بوجھ کے موت نو سر دین رہے ہو تے جان بوجھ کے موت وال ٹر رہے ہو ویکھو مقابلہ پھبدا ہی نہیں ہن سوال ہے کیا پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے ہتھیار سٹ دیتے نے کیا نبی پاک دے غلامہ نے نبی پاک تو جدائی اختیار کر لئیے معاذ اللہ کیا مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ نے دشمن دے روب تے خوف دی وجہ تو اپنے گھراں چ بیٹھ گئے نہیں 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 نبی علیہ السلام دے صحابہ نے دشمنان اسلام دیاں گلاں سنیاں تے جواب کی دیتا فرمان دینے حسبن اللہ حسبن اللہ انہاں کول مال
تے ساڈے نال رب ذل جلال پھر کیڑی گل ہے دولتاں پیسہ جنگی سامان حرب و ضرب یہ تے آن جان والی شے ہے یعنی پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ وقتی طور تے خوف تاری ہویا او دے وچ گھبرائے نہیں بلکہ اللہ ذل جلال دا پاک پیغمبر علیہ السلام دا وعدہ تے زبان نبوت جنہ امتحان کڑا ہوئے گا اونا بندہ اللہ دے قریب ہندا جائے گا صحابہ نے پوچھیا نا سونے ہو سب تو زیادہ دنیا دے اندر کدی آزمائش ہوندی ہے کنہ دا امتحان ہوندا ہے ہون انبیاء دی جماعت نالوں ود کے عزت دے لحاظ نال عظمت دے لحاظ نال شان دے لحاظ نال رفعت مقام و مرتبے دے لحاظ نال ساری کائنات مل جائے ایک نبی دی عظمت دا مقابلہ کر سکدے نہیں اور سارے انبیاء مل کے آمینہ علیہ السلام دی عزت و عظمت و رفعت و شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے آمینہ دلال علیہ السلام کو لو سوال کیتا گیا سونے ہو کدا امتحان کدی آزمائش سب تو زیادہ ہوندی ہے تے نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا ماڑے ماڑے غریب غریب کمزور کمزور مسلمانہ دی یا جدا امتحان جدا ایمان جنہ کمزور ہوئے اونا او دا امتحان بہتا ہوئے گا نہیں سونیوں کدی آزمائش بہتی ہوندی ہے فرمایا سب تو وڈی آزمائش نبیاں دی ہوندی ہے سب تو بڑا امتحان تے آزمائش اللہ دے نبیاں دے پھر درجہ بدرجہ جویں جویں ایمان گھٹ دا جاندا ہے اوویں اوویں آزمائشاں گھٹ دیاں جاندیاں نے جویں جویں ایمان کمزور ہوندا جاندا ہے اوویں اوویں آزمائشاں کم ہوندیاں جاندیاں نے اور میرے مالک دانی اسی بعض دفعہ گھبرا جانے ہیں پریشان ہو جانے ہیں او جی نمازاں بھی اسی پڑھیے روزے بھی اسی رکھیے بھوکے پیاسے بھی اسی رویے تے پھر بھی پہنچو امتحان آڈے ہی ہوندے نے اور قصوریو ایک گل ذہن چ رکھو اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے نا ہمیشہ بندے نو اپنے تو ٹھاں ویکھنا چاہیے تا نہیں ویکھنا مثال دے طور تے ایک بندہ موٹر سائیکل تے جا رہا ہے تے کولوں کار لنگی تے آندا ہے کدی ساڈے کول بھی کار ہوئے گی نا کار رب نے دے چھڑی ہن آندا ہے او ساڈی تے ماڑی موٹی کار ہے آلٹو ہے آ کول پجارو والا پھردا ہے اے پجارو انہاں دا حق ہی رہ گیا ساڈا کوئی حق نہیں کدی سانو بھی ملے گی تے بندہ رب دا شکر ادا کردہ نہیں شکر کیویں ادا کردہ آپ موٹر سائیکل تے جا رہے ہیں کولوں سائیکل والا لنگے ہے تے آندہ ہے اللہ تیرا شکر ہے اے دے کول سائیکل ہے تے میرے کول موٹر سائیکل ہے انج رب دا شکر ادا ہوندہ ہے کول آپ سائیکل تے جا رہے ہیں کولوں ایک پیدل بندہ گزردہ پیا آندہ اللہ تیرا شکر ہے اے بیچارہ پیدل جا رہے ہیں تو میں نو سواری لئی سائیکل عطا فرما دیتی ہے آندے نے شیخ سادی نا ایک دفعہ جا رہے سن گرمی دی شدت تے پیروں جتی بھی کوئی نہیں گرمی بڑی زمین تپی ہے جا رہے نے تے اچانک نہ ہمیں دل چ خیال آیا یا اللہ عجیب تو اڈا نظام ہے جنہ کدی نماز دا سجدہ نہیں دیتا کدی مسجد دا دروازہ نہیں لنگ کے ویکھیا انہاں نو کھان نو بھی چنگا پین نو چنگا رہن نو چنگا پہنن نو چنگا یا اللہ ہر شے وادو عطا کر دینا تے جیڑے کو ماڑا موٹا سجدہ دے لیندے نے انہاں نو پیریں پاں نو جُتی بھی نہیں ہو عطا کردا تے تھوڑا جا اگے گیا نا تے ایک بندہ بیٹھا او دے پیری کوئی نہیں او دے پیری کوئی نہیں تے فوراً مالک کو معذرت کر دینے اللہ سونیا میں معذرت خواہاں جتی نہیں ہو دیتی پیر تے عطا فرمائے نہیں نا انج اپنے مالک نو یاد رکھیا کرو آزمائشاں اوندیاں نے اور جنہ آزمائش تے امتحان دا دورانیاں ودا جاندا ہے
اونا بندہ اپنے اللہ دے قریب ہوندا جاندا ہے کیوں دنیا اندر تنگی دیوے او خاص پیارے یارا کافر ظالم فاسق فاجر کافر ظالم فاسق فاجر او لٹ دینی موج بہارا حضرت آدم کٹ بہشتوں تے کنے سال روائے ویکھو حضرت نو نبی نے تے کنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائی چاروں تیرا کے آری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت باری تے کسرا کیسر رب دے دشمن اور نریاں دولتاں تے مال تے دنیا دے کاروبار اے ویک کے بندہ فیصلہ کرے اے دے کل مال بڑا تے رب دا بڑا پیارا قریبی ہے نہیں صحابہ دیاں زندگیاں تے نظر تے دوڑاؤ اور میں نے یاد آیا میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا ہرقل دے دربار جناب ابو سفیان جدو انہاں نا مکالمہ ہوئے اجے ادو مسلمان نہیں سن ہوئے ہرقل دے اور بھی کئی سوالات سن انہاں جو ایک سوال ہے سی اے دسو کہ جیڑا بندہ یہ دعویٰ کردہ میں اللہ دا رسول ہاں او دے نال جڑے بندے رلن ڈے نے کلمہ پڑھن ڈے نے او دے ساتھی بنن ڈے نے اے دسو امیر نے کہ غریب نے تے ابو سفیان نے بڑی حقارت نہ کیا سی او ماڑے ماڑے غریب غریب نہ کھان نو لبد ہے نہ پین نو لبد ہے نہ رہن نو چاجدہ مکان لبد ہے او ساڑھے نوکر ساڑھے ملازم ساڑھے غلام تے اگلی گال بھی انہیں ہے ماڑے نے کمزور نے غریب نے تے کدی انہوں چھاڑ کے کوئی واپس بھی آیا ہے ابو سفیان کہنے لگا اے ہی تے سب تو وڈی ساڑی سر پیڑ لگی ہے بھی ساڑھے نوکر ملازم تے خادم نے پر جیڑا ایک واری او دے نال جڑ جاندہ ہے دکھاں مصیبتاں آزمائشاں دے پہاڑ بھی ڈگ پین تے دامن مصطفیٰ نہیں چھڑ دے عجیب انہاں دی کیفیت اور سارے سوالات دے بعد جڑا جواب ہرقل نے دیتا ہے وہ بھی نوٹ کرنے والا ہے کہنے لگا جننے سوال میں تو آڑے کو کیتے نے جننے جواب تو ساں دیتے نے اگر اے صحیح نے یقیناً ٹھیک ہی ہونگے پھر گال سن لو آج جتھے میں بیٹھا ہوں ایک وقت آئے گا ایتے بھی حکومت محمد غلامہ دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے پروانے غلامہ نے امتحانہ دی پروانے کیتے کسرا کیسر رب دے دشمن میرے پاک پیغمبر نالوں ود کے ہستی تے شخصیت اور کیڑی ہو سکتی ہے کسرا کیسر رب دے دشمن او عیش کرن من باندے تے ساڑھے آقا فاقیاں گولوں پتھر پیٹ بنان دے میرے تے
تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی جنوں دنیا دے اندر اللہ آزمان دے نہیں پریشانی کوئی نہیں دین دے آزمائش کوئی نہیں کر دے ساری زندگی سکھ چین سکون نال گزری ہے اس بندے نو قیامت دے دن جدو ویکھے گا نا انہاں لوکاں نو کہ جنہ دے اللہ نے امتحان کیتے تے آزمائشاں کیتیاں تے او دنے خواہش کرنگے کاش ساڑیاں چمڑیاں نو کینچیاں نال کٹ کے اتار دیتا جاندہ کاش ساڑیاں چمڑیاں نو کینچیاں نال کٹ کے اتار دیتا جاندہ آج ماڑے موڑے دنیاوی امتحاناں دے بدلے اللہ ذوالجلال نے کتنے بڑے بڑے مرتبے تے شانہ عطا فرما دیتی آنے اگلی گل ایک سمجھن والی ہے بعض اوقات انسانوں اللہ کسے اچھے مرتبے تے پہنچانا چاندے نے او دے اپنے اعمال اس قابل نہیں ہوندے کہ اے بندہ اعمال کر کے اس مرتبے تے اس درجے تک پہنچ جائے پھر اللہ ذوالجلال انہوں کوئی آزمائش پا کے کوئی جسمانی کوئی اولاد والوں کوئی کاروبار والوں اللہ ایسا امتحان کر دینے آزمائش کر دینے تے پھر اللہ انہوں صبر کرن دی بھی توفیق عطا فرما دینے رب نے پہنچانا جو اچھے مرتبے تے اچھا مقام مرتبہ اللہ انہوں دینا چاندے نے لیکن اے دے عمل اس قابل نہیں اے دے عمال اس لائق نہیں اے بندہ اتے پہنچ سکے ہون اس مرتبے تک پہنچان واسطے اللہ اے دا امتحان کر دینے آزمائش کر دینے تے پھر آزمائش ویچ اللہ صبر دی توفیق دین دینے اے صبر کر دے تے اللہ اس آزمائش دی وجہ تو اپنے بندے دا مرتبہ ودا دین دینے دعا کریا کرو اللہ دنیا آخرت دے امتحانات آزمائشاں تو سانو سارے انو بچا کے رکھے واقعتاً بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے کہ انسان اپنے عمال دی وجہ تو اوتھے نہیں پہنچ سکدا اللہ ذوالجلال کسے آزمائش دی وجہ تو یا کسے دی دعا دی وجہ تو بندے نو اس مرتبے تے مقام تک پہنچا دین دینے ایک واقعہ میں پڑھیا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے ایک آدمی اندر میں خواب دیکھیا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کئی مرتبہ خواب دیکھیا اور خواب دے اندر بار بار ایک بندے دا نام لے کے نامینیٹ کر کے دسیا جا رہا فلاں بندے نو جا کے عمرہ کروا دے فلاں بندے نو جا کے عمرہ کروا دے کئی مرتبہ خواب آیا میں پریشان ہویا بھئی پتہ نہیں یہ بندہ کون ہے اور خواب دی حیثیت کی ہے خواب ہی ہوندہ ہے آندہ میں علماء کرام کو لوں جا کے مسئلہ پوچھیا جناب منو دسو انجائندہ خواب آ رہے ہیں بلکہ ایک خواب دے اندر تے باقاعدہ منو دا ٹیلی فون نمبر بھی دسیا گیا ایس بندے نہ رابطہ کر کے انہوں عمرہ کروا دیتا جائے علماء نے منو مشورہ دیتا اگر تیرے ذہن اندر کوئی ایسا نمبر ہے اور تینو اللہ نے طاقت عطا فرمائیے او دے نال رابطہ کر کے تے انہوں عمرہ کروا دے آندھے میں ٹرائی کی تھی نمبر مل گیا تے جس بندے نال میری گل ہو رہی ہے میں انہوں اپنا نقطہ نظر میں انہوں اپنا مدعا بیان کیتا جناب میں تو انہوں عمرہ کروانا چاہنا ہوا تے وہ ہس گیا آندھے وہ ایسا عمرہ کر کے کی کرنا ہے کسے نیک بندے نو کسے نمازی نو عمرہ کروا میں اصرار کردہ رہا وہ انکار کردہ رہا بلاخر میرا اصرار او دے انکار تے غالب آ گیا تے مینوں کہن لگا اچھا بھائی ہن تو کھڑے پہ ہیں تے چل پھر انج کر عمرہ میں کر لینا وا تو ہن آنا ہے تے کر لینا وا لیکن میری ایک شرط ہے شرط کی ہے میں پلیوں تیلا نہیں ہوں خرچ کرنا تو انہوں پتہ ہے نا کئی لوگ ایسے ہوندے نے واندے نے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے انہیں من لینا تیری گل چلو کروانا چاہنا ہے میری شرط ہے
کہ میں پلیوں کوئی شے نہیں ادو نہیں. انہوں نے کہنے لگا بھی میں جدو خود تینوں آفر دے رہا تے کی ضرورت ہے تینوں خرچ کرن دی. عمرے واسطے چلے گئے, فارغ ہوئے تے واپسی دا ارادہ نکلن لگے تے ہن اے بندہ کہن لگا یار زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے موت آ جانی ہے, تے اگر مینوں اجازت دیں تے میں جاندیاں جاندیاں 2 رکعتاں نہ پڑھ لاں. کہنے لگا میں اتنا خوش ہویا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی جی نیکی کرتا ہے تے او دا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ یا اللہ زندگی ہور پتہ نہیں کوئی نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں, میرا دل گواہی دیندا ہے اے نیکی میری اللہ دے دربار ضرور قبول ہو گئی ہوئے گی. دل مطمئن ہو جاندہ ہے. آندہ میں بڑا ہی خوش ہویا, بڑا ہی راضی ہویا. یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں تو توفیق عطا فرمائے, میں اس بندے نو عمرہ کروایا. اللہ تو انہوں نمازی بنا دیتا ہے, انہوں کعبۃ اللہ دی محبت نصیب فرما دیتی ہے. میں بڑا خوش ہو کے نا چاہی میں پڑھو جناب ہمیں 2 چھڑ کے 4 پڑھو چلے جائیں گے کوئی گل نہیں. آندہ میں انتظار کرن لگ پیا اور نماز ادا کرن لگ پیا. پڑھی سجدے گیا تے میں انتظار کردا رہا, ہن آوندا ہے ہن اٹھدا ہے ہن اٹھدا ہے. کافی انتظار دے بعد میں جا کے ویکھیا سجدے پیا تے سجدے جی جان نکل گئی ہے. سجدے پہ تے سجدے چی روح پرواز کر گئی ہے. میں حیران ہی رہ گیا, یا اللہ اتنی عظیم موت ہے. لوگ ساری عمر حدیث پڑھان دینے, ساری عمر قرآن پڑھان دینے, ساری عمر دین دا کم کر دینے, دعاواں کر دینے. سونے انج دی موت نصیب فرما دے, نہیں میسر ہوں دے. کڈا عظیم انسان ہے جنوں تو موت عطا فرمائیے. و سجدے دی حالت دے اندر قصوریو میں تے کہا کرنا وا سجدہ تے سجدہ ہی او قصور دی مسجد دا ہووے, لاہور دی مسجد دا ہووے, کاموں کی تے گجراں والے دی مسجد دا ہووے, سجدہ تے سجدہ ہی. پر یار اس سجدے دی عظمت دے کیا کہنے جیڑا کعبۃ اللہ دے ویڑے دا سجدہ ہے. کعبۃ اللہ دے صحن دا سجدہ بڑی خوش نصیب ہے. سجدے دی حالت دے اندر اللہ ذوالجلال نے موت نصیب فرما دیتی ہے. میں حیران و ششدری رہ گیا. تدفین تو فارغ ہوئے, میں او دے کر رابطہ کیتا, او دی اہلیہ نال میں رابطہ کر کے ایک سوال او دے کولوں کیتا, کیڑا عمل سی ایڈا وڈا, کیڑا عمل سی جیڑا اللہ نو اینا پسند آیا تے اللہ نے انہوں کعبۃ اللہ دے ویڑے دی موت نصیب فرما دیتی ہے تے سجدے دی موت عطا کر دیتی ہے. بیوی کہنے لگی عام ایک سادہ جا مسلمان سی, میں تے جاندی نہیں کوئی ایدہ بڑا بڑا عمل ہوئے. ہاں ایک اندازہ ہے مینوں, شاید اللہ نو ایدہ او عمل پسند آ گیا ہوئے, اللہ نو ایدی او ادا پسند آ گئی ہوئے. این ساڑے نال دا جیڑا مکان نال دی رہائش, اس گھر دے اندر ایک بیوہ خاتون رہندی ہے, نکے نکے دے معصوم بچے یتیم نے. جدوں دا یہ دا خامد فوت ہویا, او دن تو لگ کے میرے خامد نے اپنی عادت بنا لئی سے کہ جدوں بازار دے اندر جاندہ, جدوں سودا سلف لین واسطے جاندہ, جدوں اپنے بچے دی خریداری تے شاپنگ کرن واسطے جاندہ, جو اپنے بچے واسطے خریدہ او ہوئی اینا بچے یتیمہ واسطے خرید کے لے آؤندہ, جو اپنے بچے دی شاپنگ کردہ او ہوئی اینا یتیمہ واسطے شاپنگ کر کے لے آؤندہ, اور لے آکے نا
پہلا اپنے گھر نہیں داخل ہوندا بلکہ یتیماں دا دروازہ کھٹکھٹاندا انہاں دا سامان انہاں دے حوالے انہاں دے سپرد کر دیندا آندی ہے میں کئی دفعہ ویکھیا جدوں چائیں چائیں خوشی خوشی اے یتیم بچے اپنی امی دے گلے چ باواں پا کے خوشی دا اظہار کر دینے او قصور والے او جان دے ہونا پتہ جینا کہ ماپے اولاداں نہ کنج دا پیار کر دینے اولاداں دیاں خوشیاں ماپیاں نو خوش کر دیندیاں نے تے اولاداں دے صدمے اولاداں دے دکھ جڑے نے ماپیاں نو دکھی کر دیندے نے دعا کریا کر کسے دی اولاد دکھی نہ ہووے آندی ہے میں کئی دفعہ اس خاتون نو ویکھیا اے دے بچے چائیں چائیں خوشی خوشی جدوں اپنیاں چیزاں لے کے اپنی امی دے گلے چ باواں پا کے خوشی دا اظہار کر دے تے اے بی بی آسماناں وال نگاہاں اٹھا کے آندے وے میرے یتیماں تے ترس کھان والے آ میرے یتیماں تے رحم کرن والے آ میرے یتیماں نو خوشیاں دین والے آ عرشاں والے آ میرے اس ویر دی آخرت بہتر فرما دے اللہ میرے اس ویر دی آخرت بہتر فرما دے آندی ہے مینوں انج لگدا ہے اس بیوہ دیاں دعاواں نے اپنی رحمت نال مالک نے قبول فرما کے انہوں اچا مرتبہ تے کعبے دی موت نصیب فرمائی ہے یعنی بعض اوقات ایسا ہوندا ہے انسان اس مرتبے تے پہنچنا ہوندا ہے اور تے او دے کول اعمال نہیں ہوندے اللہ کسے امتحان اندر مبتلا کر کے اس مرتبے تک پہنچا دیندے نے اس سے واسطے قرآن کہہ رہا اللہ فرماندے نے وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کدی اسی بھوک دے کے آزمانے اور نبی پاک دی جماعت بھوکیاں رہ کے سبحان اللہ ایک معمولی آزمائے بھوکے رہ کے اپنے محبوب دا ساتھ دے رہے تعاون کر دینے اور ایک پاسے پتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے امت من سلوے کھا کے تے بلاخر نبی نو صاف صاف جواب دے دیتا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ جناب اسی تے اے بیٹھے جے تسی جاؤ تے تہاڈا رب تسی جا کے لڑو ساڈے کو لڑن والا کام نہیں ہوندا تے میں قربان جاواں جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں حضور دے جانثاراں دیاں واریاں آئیاں آقا جا رہے نے دشمن نہ مقابلہ کرن واسطے آپ دے صحابہ جا رہے نے تے حالت کی ہے کھان واسطے چرگے مرغے بٹیرے بادام کاجو اے کھان واسطے نہیں کھان واسطے صحابہ آندے نے فوج جا رہی ہے تے ایک فوجی نو روزانہ دی ایک کھجور کھان نو مل دی ہے ایک فوجی نو روزانہ ایک کھجور کھان واسطے مل دیے کھجوراں مک گئیاں صحابہ دے نے اسی کھجوراں دیاں گٹکاں چوس چوس کے گزارا کر رہے ہیں حالت انج دیئے تے جا کتھے رہنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی معیت کے عادت دے اندر دشمنان اسلام نہ جنگ کرنے واسطے جا رہنے اور حالت کی ہے پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے اے تن دوالے لیرا نال نبی دے نس دے جامن کارن جنگ شریرا بھوک لگے تے پتر درختاں بھوک لگے تے پتر درختاں
شتابی کھاندے تے جس دم سونے دا چہرہ ویندے پھر فاقے یاد نہ رہندے اللہ فرماندے نے من الخوف اسی خوف نال آزمائش کرنے والجوع کدی بھکھیاں رکھ کے آزمانے ونقص من الاموال کدی کاروبار وچ کمی کر کے آزمانے گھاٹا پا کے آزمانے قصوریو پورا مہینہ پورا سال دکان وچوں برکتائیں برکتانے منافع ہی منافع نے ایک دن خدا نہ خواستہ کتے گھاٹا آ جانا تے رب دے گلے نہ شروع کر دیا کرو اساں ہورے رب دے ماں پٹے نے نعوذ باللہ اے ساڈی پہنچو کی ایسا ہوندیاں نے ساڈیاں ہی پہنچو سمائش نے کاروبار تباہ ہون ڈے نے نہ سونیا اللہ دا شکر ادا کریا کر حال حال دے اندر کیونکہ رحمان دا وعدہ ان شکرتم لازیدنکم اور ایتھے رب العالمین فرمان دے نے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ میں مالا چ کسے ویلے کمی کر کے آزمانا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس کدی میں اولاداں دے کے آزمانا کدی میں اولاداں کھو کے آزمانا کدی میں بچے دے کے آزمانا کدی میں بچے کھو کے آزمانا اولاد مل جائے تے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر اولاد رب واپس بلا لا تد بھی ہر حال اندر اللہ دا شکریہ ادا کریا کر کی پتہ ہے کہ جیڑی اولاد اللہ نے تیرے کولوں واپس بلا لئیے تیرے حق وچ اوہی اچھا ہووے تیرے حق وچ اوہی بہتر ہووے کیونکہ میں تے انج دے واقعات بھی سنے اور جانے نے ایک دوست نے گل سنائی کہنے لگا ساڑھے ایک جانن والے جنہ دے بارے سانو پتا سی کہ انہاں کول اولاد نہیں بڑی دیر بعد اللہ نے انہوں نے اولاد عطا فرمائی بیٹا عطا کیتا لمبے عرصے دے بعد میری ملاقات ہوئی میں انہوں پوچھیا سناؤ جناب کی حال ہے کہنے لگا میرا ایک بیٹا ہے تے دعا کرو میرا بیٹا مر جائے میرا ایک بیٹا ہے دعا کرو مر جائے میں حیران رہ گیا لوکی تے پتراں واسطے کھب جاندے نے دعاواں کرواندے جناب وجہ کہنے لگا اللہ ذوالجلال کو لو منگ منگ کے دعاواں کر کے لیا رب العالمین نے بیٹے دی نعمت عطا فرمائے اے ظالم جوان ہویا زانیاں وچ بہن لگ پیا چوراں ڈاکواں نال ٹرن لگ پیا شراب خانے چ جان لگ پیا بدکاری دے اڈیاں تے جان لگ پیا کل تک جیڑے محلے دار مینوں اٹھ کے سلاماں کر دے سن آجو میرے نال سلام لینا گوارا نہیں کر دے تیریاں نمازاں کی کریے تیرے روزیاں تے حجاں نو کی کریے منڈے دیاں کرتوتاں ویکھیاں نہیں اس بدبخت دی وجہ تو میری عزت خاک اندر مل گئی ہے اس ظالم دی وجہ تو وقار خاک اندر مل گیا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اگر آزمائشاں امتحان اور پریشانیاں دے بدلے اپنے مالک دا شکریہ ادا کر دے رہو ہر حال اندر صابر تے شاکر رہو اللہ ذوالجلال دا وعدہ تواڈے نال ہی ہے کہ رب العالمین اپنے جنت دا حقدار بنا دیں گے میرے بھائیو زندگی مستعار زندگی ہے اور دکھاں سکھاں دا ایک مجموعہ زندگی ہے اس زندگی اندر اگر خدا نخواستہ
کوئی آزمائش اللہ دی طرفوں آ جائے اپنے مالک دی رضا سمجھ کے او دے تے راضی ہو جاؤ، انشاءاللہ الرحمن اللہ دنیا آخرت دونوں جہان اندر عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ جزاکم اللہ خیر۔ بھائی تشریف رکھیں، انشاءاللہ سوالات کا سیشن ہوگا۔ بہت سارے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو کہ دیہات سے آئے ہیں بھائی، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ دارالفلاح نے اس رمضان میں جو اپنا عظیم الشان پروجیکٹ لانچ کیا ہے جامع مسجد الفلاح اسلامک کمیونٹی سینٹر کا، اس کی ویڈیو آپ احباب تک پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور اللہ کی توفیق سے اس مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک مختصر سی ویڈیو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جاتی ہے۔ ایک ایسی مسجد کا قیام عمل میں لانے جا رہا ہے جو نبوی دور کی طرز پر مسجد سے بڑھ کے ایک فلاحی کمیونٹی سینٹر کا کردار ادا کرے گی۔ جامع مسجد الفلاح اسلامی کمیونٹی سینٹر قصور کے زیر اہتمام عظیم الشان شعبہ جات، اصلاح معاشرہ، تزکیہ و تربیت اور جدید مسائل پر دینی و اصلاحی پروگرامز، قرآن کی تعلیم اور تربیت کو عام کرنے کے لیے فہم قرآن کورسز اور قرآن کلاسز، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اسلامی لٹریچر کی اشاعت و ترویج، ہر خاص و عام کے لیے واٹر فلٹر پلانٹ کی تنصیب، عوامی اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے بیت المال کا قیام، بیوہ اور یتیموں کی کفالت کے ساتھ ساتھ غریب بچیوں کی شادیوں کا اہتمام، مستحق بچوں کی دینی تعلیم، مساجد کی بہتری کے لیے کمزور جماعتوں اور سفید پوش دیندار طبقے کے ساتھ خصوصی تعاون، بھیک نہیں کاروبار کے تحت مستحق افراد کو قرض حسنہ، غربا کے علاج کے لیے فری ڈسپینسری اور بلڈ بینک کا قیام، مسنون جنازہ، تکریم میت اور مسلمان کی وفات کے موقع پر تجہیز و تکفین کا مکمل انتظام۔ اس ماہ رمضان اس کار خیر کا حصہ بنے اور معاشرتی اصلاح میں مسجد کے کردار کو فعال بنانے کے لیے اپنے حصے کا دیا روشن کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وقت اجازت نہیں دیتا، بہت سارے واقعات ایسے ہیں میرے پاس کہ ہمیشہ کی طرح الحمدللہ تعلیم و تزکیہ پروگرام میں ہر حوالے سے ہماری مائیں اور بہنیں پیش رہی ہیں۔ جیسے ہی یہ مسجد کا اعلان ہوا، ایک لمبی لسٹ میرے پاس موجود ہے ان ماؤں اور بہنوں کی جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ صرف اس میں ایک بہن کا واقعہ کل کا بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف تذکیر کے لیے کہ ہم سب بھی اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے اس کام میں کتنا اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور وہ جو مائیں اور بہنیں جو ابھی تک پیچھے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ سابقون الاولون کے تحت ہمیں بھی اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ کل جب ایک فون کال سنی تو ایک بہن نے فون کر کے پوچھا کہ عرفان بھائی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کس سلسلے میں ملنا ہے آپ نے؟ تو کہنے لگی ایک مسجد کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ پیغام مجھ تک پہنچائیں۔ مختصراً یہ ہے کہ وہ جب ہم تک پہنچی تو ایک اچھی اماؤنٹ لے کر آئی، تو میں نے کہا اتنے پیسے آپ نے کہاں سے لیے؟ کہنے لگی ساری زندگی کی جمع پونجی جو تھی سونے کی شکل میں سب بیچ کے بازار سے سیدھا آپ کے پاس آئی ہوں۔ اللہ سے عزم کیا تھا اور جنت کا سودا کیا تھا۔ آپ نے اس دن کہا تھا یہاں جنتوں کے سودے ہونے ہیں، آپ گواہ بن جائیں کہ میں اللہ سے یہ عزم کیا ہے کہ اللہ میں اپنی ساری جمع پونجی مسجد الفلاح کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں، تو اللہ گواہ ہو جا اور میرے ساتھ وعدہ کر جنت کا۔ اللہ کی توفیق سے دل سے دعا بھی نکلی اور اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس بہن کو انشاءاللہ جنت میں عظیم الشان محل عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ سب احباب سے بھی میری گزارش ہے اور ان ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں، اس بڑے پروجیکٹ میں اپنے آپ کو شامل کریں تاکہ آپ کے یہ بیٹے بھائی اس پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کر کے اس کی کرنیں قصور شہر کے گرد و نواح میں پھیل سکیں۔ اب انشاءاللہ سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ بھائی یہاں باہر موجود ہوں گے، خواتین کی طرف بھی بہنیں موجود ہوں گی، سب بھائی اور بہنیں اس میں ضرور حصہ ڈال کے جائیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس دفعہ ہم تعلیم و تزکیہ کے لیے فنڈ جمع نہیں کر رہے،
یہ سارا فنڈ انشاءاللہ جامعہ مسجد الفلاح کے لیے ہوگا. بھائی اس پہ خصوصی توجہ دیں. اگر کوئی بھائی سامان لے کے دے سکتے ہیں کیونکہ سامان کی بھی ضرورت ہے, سیمنٹ, بجری, سریا, اس طرح بہت ساری چیزوں کی آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہوتی ہے, تو اگر کوئی بھائی سامان دے دیں گے تو وہ بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے. تو 5 سوال مردوں کی طرف ہوں گے اور 5 سوال خواتین کی طرف ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین کی جانب پہلا سوال ہے کہ ہمارے معزز مہمان نے گفتگو کے دوران یہ بتایا کہ خوشی اور غمی دونوں ہی مومن آدمی کے لیے فائدہ مند ہے, تو کوئی اس کی وضاحت کر دے کہ وہ کیسے خوشی اور غمی مومن کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. ہاتھ کھڑا کریں گی, جس طرح ہمارا جو طریقہ ہے صرف ہاتھ کھڑا کریں گی, اور انتظامیہ کی بہنیں انشاءاللہ نشاندہی کریں گی کس بہن نے جواب دینا ہے. جی بارک اللہ فیکم, جواب درست ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. بھائیوں کی طرف پہلا سوال ہے. سوال ہوگا, آپ بھی ہاتھ کھڑا کریں گے اور ہمارے معزز مہمان انتخاب فرمائیں گے, تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے, اور جس بھائی کو جو آتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا. تو پہلا سوال ہے, ہمارے معزز مہمان نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے ہاں صبر کا بدلہ ہے, وہ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ سب آپ انتخاب نہیں, آپ بارک اللہ. جی نہیں, جواب وہ دیں گے. جی 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 سوال تبدیل کر دیتا ہوں میں. جی جی یہ سوال ہے کہ آزمائش مومن اور کافر دونوں پہ آتی ہے, لیکن دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جن کو پہلے آزمائش مومن اور کافر دونوں پہ آتی ہے. مومن جون سا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اور کافر جون سا ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوب جاتا ہے. جی کیسا ہے؟ جی بارک اللہ فیکم, درست ہے. آ کے انعام وصول کریں. سے گزارش ہے کہ انعام بھی بھائی. دوسرا سوال خواتین کی جانب یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں. خواتین کی جانب سے سوال ہے, سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر؟ اس کے بعد جی بارک اللہ فیکم, جواب درست ہے آپ کا. جی بھائیوں کی طرف دوسرا سوال ہے. ہمارے شیخ نے اپنے لیکچر کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک طرف 313 تھے اور دوسری طرف 1000 تھے. یہ کس غزوہ جنگ کی طرف اشارہ تھا؟ جی بارک اللہ فیکم, جواب درست. تیسرا سوال خواتین کی جانب ہے کہ دنیا میں پرسکون زندگی گزارنے والے جن پر آزمائشیں نہیں آئی ہوں گی, قیامت کے دن جب اہل ایمان کے انعام و اکرام کو دیکھیں گے جن پر آزمائشیں آئی ہوں گی, تو وہ کیا تمنا کریں گے؟
جی بارک اللہ فیکم، جواب درست ہے آپ۔ جی بھائیوں کی طرف تیسرا سوال ہے، کش صاحب نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے، اس کے تحت اللہ کے ایک ولی کی مثال بیان کی، ان کا نام ذکر دیں۔ جی آپ کھڑے ہو جائیں، آپ پاس آ جاتا۔ السلام علیکم۔ شیخ نے جو سی وضاحت بیان کیا وہ شیخ صاحب۔ جی بارک اللہ فیک۔ خواتین کی جانب چوتھا سوال ہے کہ ہرقل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں سوال پوچھا کہ آپ کے ماننے والے کس طرح کے لوگ ہیں، تو وہ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، ان کا نام بتا دیجئے۔ جی جواب درست ہے، بارک اللہ فیکم۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ادب سے نام لینا چاہیے۔ جی بھائیوں کی طرف چوتھا سوال ہے، قرآن مجید کے ایک آیت شیخ محترم نے تلاوت کی، اس کے تحت آزمائش کی چند شکلیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، تو وہ ان میں سے 4 آپ بیان کریں گے، آزمائش کی 4 شکلیں۔ مال زیادہ دے کر آزمائش، مال کم دے کے آزمائش، اور بھوک دے کے آزمائش۔ ایک اور چیز کریں، چلیں ٹھیک ہو گیا، بارک اللہ فیک۔ بہنوں کی جانب پانچواں اور آخری سوال ہے کہ بندہ مسلم پہ جو آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں، ان کے مختلف قسم کے انعام و اکرام یا اس کے فوائد بتائیں۔ صرف 2 فوائد بتا دیں کہ آزمائش اور پریشانی آنے سے انسان کو کیا 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سوال دوبارہ سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اور زیادہ دیتے ہیں اور اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کو جنت عطا کرتے ہیں۔ شکر کے بارے میں نہیں پوچھا، سوال یہ پوچھا ہے کہ آزمائش آنے پر انسان کو کیا انعام و اکرام ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر انسان کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، تو انسان اس کو برداشت کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس پر برداشت کرے، اس پر راضی رہے، تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں جنت عطا کریں گے۔ 2 فوائد کہے تھے، چلیں ایک بات تصریح مان لیتے ہیں، دوسری ایک اور بتا دیں۔ اگر وہ صبر کرے گا تکلیف اور پریشانیوں میں، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں اس کو بلند مقام عطا کریں گے اور اس کو قیامت والے دن جنت دیں گے، ہاں جی شاہ۔ اور وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، آزمائشوں اور تکلیفوں میں اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ چلیں جس بہن نے آخر میں جواب دیا ہے ان کو انعام دے دیجئے، بارک اللہ فیک۔ جی آخری سوال آپ بھائیوں سے ہے، شیخ محترم کا عنوان تھا زندگی آزمائش کا نام ہے، تو آج کا جو ہم سبق لے کے جا رہے ہیں، جو خلاصہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر آزمائش آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون بھائی بیان کرے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یہ پیچھے بھی شیخ موجود ہیں، ہاتھ کھڑے۔
سبق کیا ہے؟ آزمائش آ جائے. صبر ادا کرنا چاہیے. جی مائک آگے لے آئیں بھائی جان. اعلان کرو کل درست ہو گیا. یہ آخری سوال ہے. بھائیوں سے گزارش ہے کہ پروگرام مکمل ہونے کے بعد نکلا کریں. السلام علیکم. اگر کسی کو آزمائش آئے تو وہ اسے تحمل کے ساتھ برداشت کرے اور صبر کا مظاہرہ کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اس کے ساتھ اپنے طرح سے اپنے ایمان پر ٹھیک. شکایت نہ کرے. ہر حال میں جزاکم اللہ. یہ بھائی کو انعام دے دیں. کل کا درس انشاءاللہ